السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فکر اقبال کی روشنی میں فقر محمدی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کے متعلق بات ہوگی، فقیری کے متعلق بات ہوگی۔ محرم خودی سے جس دم ہوا فقر، تو بھی شہنشاہ میں بھی شہنشاہ، ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر، اس فقر کی اصل ہے اعجازی، اس فقر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شان بے نیازی، شک و حمام کے لیے موت ہے اس کا مقام شہبازی، روشن اس سے خرتی آنکھیں ہے سرما بو علی یو رازی، حاصل اس کا شکوائے محمود فطرت اگر نہ ہو یازی، تیری دنیا کا یہ اسرافیل رکھتا نہیں ذوق نے نوازی، ہے اس کی نگاہ عالم عشو در پردہ تمام کا سازی، وہ فقر غیور جس نے پایا بے تیغ و سنا ہے مرد غازی، مومن کی سی میں امیری اللہ سے مانگیے فقیری۔ علامہ محمد اقبال نے فکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فکر شبیری کو ایک تصور دیا۔ ایک فقر ہے شبیری، اس فقر سے امیری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری، مسلمانوں کی میراث سرمایہ شبیری ہے۔ اس کے بارے سے میں ویڈیو بنا چکا ہوں، اور یہ علامہ اقبال کے خودی کا تصور جو میں نے لکھا تھا کہ خودی کا تصور ہے کیا، اس میں بھی میں نے علامہ اقبال کے خودی کے تصور میں نے اس کا نام کیا ہے فقیری و درویشی کی راہیں ہی بتائی گئی ہیں۔ خودی کا تصور حقیقت میں ہے ہی اسی طرف ہے کہ جو فقر محمدیہ اس تک رسائی حاصل کرنا اور پھر باقی رحمتوں کا امین بننا۔ اگر فقیری کو ایک لفظ میں مقید کروں کہ فقر ہے کیا، فقیری ہے کیا، تو کم سے کم اسباب میں اپنی منازل تک پہنچنا، وہ منزل یہ ہے کہ اللہ کی ذات آپ کے قریب نظر آئے، اور یہ اسی وقت قریب نظر آئے گی جب آپ کا ظاہر باطن ایک ہوگا، ہدایت تقوی اختیار کیے ہوں گے اور با کردار ہوں گے، اور کم اسباب میں اپنے مقاصد تک پہنچنے کا نام درویشی ہے، فقیری ہے۔ اور وہ اب ہم اس کو اسلام کے ابتدائی دور کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں اپنے نظریات تخیلات کی صورت میں، اور ہم وہ تصور ہم پیدا کریں گے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فقر اختیار کرتے ہوئے تمام دنیا کے لیے ایک علیحدہ سے نظام دے دیا۔ اب دیکھا جائے تو زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو ذہنی اور جسمانی طور پہ غلام بنایا جاتا ہے، یعنی ان کا اپنی زندگی پہ کوئی بھی اختیار نہیں تھا، بلکہ جو عہدہ طاقت دولت کی پجاری تھے وہ ان کو ہانکتے تھے، اپنی مرضی سے چلاتے تھے، اور وہ غرور و تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری شاہی ہے، ہم بادشاہ ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم انسانیت کو اپنی مرضی سے آنکیں گے، اور وہ انسانیت کو اپنی مرضی سے ہانکتے تھے اپنی خواہشات نفس کی بنا پر، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے۔ آج بھی اسٹیٹس کے طور پہ لوگوں کو نیچا دکھایا جاتا ہے، وہ ایک علیحدہ سے نظام قائم ہے، وہ علیحدہ سے بات ہے، مگر ہم اصل مقصدیت سے نہ ہٹ جائیں۔ تو لہٰذا انہوں نے یہی بات یہاں پہ نہیں روکی، بلکہ مظالم بھی کیے جاتے تھے، ان لوگوں سے ان کی خوشیاں تو چھینی ہی جاتی تھی، ان پہ مظالم بھی کیے جاتے تھے، خوشیاں محسوس کی جاتی تھی، اور وہ ایک روبوٹ تھے کہ جیسے مالک حکم دیتے اس کے مطابق ان کو چلنا پڑتا تھا، اور یہی نہیں ہے، وہاں پہ لوگ اپنی طاقت دولت پہ تکبر کرتے تھے۔ جہاں پہ تکبر آئے گا تو وہاں پہ ظلم و زیادتیاں ہوں گی، شیطانیت کا نظام رائج ہوگا، لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوں گی، تباہیاں ہوں گی، اور وہاں پہ قتل و غارت کے لامتناہی سلسلے ہوں گے۔ وہ تکبر آپ کو اپنی افرادی قوت پہ، یعنی وہاں پہ لوگ اپنے قبیلوں پہ فخر کرتے تھے، وہاں پہ لوگ اپنی مال و دولت پہ فخر کرتے تھے، اس زمانے جاہلیت کے لوگ اپنے سردار ہونے پہ فخر کرتے تھے، اس زمانہ جاہلیت کے لوگ کہتے تھے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے جو ہمارے سامنے آ کے ہمیں زیر کر سکے، بلکہ اور وہ اتنے خستہ حال بھی تھے کہ جب آپس میں باہمی لڑائیاں اگر شروع ہوتی تو ایک دوسرے کے حریف بھی بن جاتے، ایک دوسرے کی مدد بھی کرنے کے لیے آ جاتے، مگر جو انسانیت کا معیار ہے جس کے لیے اللہ نے انبیاء کو محبوب فرمایا، وہ ان کی نظروں سے اوجھل تھے، وہ ان کو دل میں جگہ دینے کے لیے تیار اس لیے نہیں تھے کہ وہ شیطانیت کے اس قدر قریب جا چکے ہوئے تھے کہ ان کی اندرونی جو شمع اللہ نے روشن کی تھی ایمان کی روشنی میں دی ہوئی تھی،
جو انسان کو دین فطرت میں پیدا کیا تھا ان کی فطرت بھی وہ مل چکی ہوئی تھی، بلکہ وہ تو ایک ایسے اگر کسی اشتان کو دیکھنا ہوتا تو ان لوگوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا کہ یقیناً یہ اشتان کے ہی پیرو ہیں۔ اور ایسے دور میں جہاں پہ لوگ مایوسی کا شکار تھے، کہیں بھی لوگوں کو ذرا سی بھی زندگی میں سکون نہیں تھا، بلکہ لوگ تو خدا سے بھی مایوس ہو چکے تھے۔ اب جیسے بھی وہ اللہ کی مرضی کے خلاف قواعد، نظریات، عقائد یا سوچیں وہ معاشرے میں رائج کرتے، لوگوں کو، غریب لوگوں کو، غلاموں کو مجبوراً وہ ماننا پڑتا، کیونکہ ان کے لیے نجات دہندہ کوئی نہیں تھا اس دور میں، ان کے لیے مسیحا کوئی نہیں تھا، ان کے لیے امیر کی کوئی نہیں تھی۔ ایسے میں ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی شخصیت دنیا میں مبعوث ہو جانا، ایک ایسی شخصیت جس کا پرانی اس کا نام کیا، راہبوں کو بھی نالج تھا، علم تھا کہ دنیا کے لیے نجات دہندہ، دونوں کے لیے مسیحا، مظلوموں کی آواز بننے کے لیے شخصیت مبعوث ہونے والی ہے، انہی سے ہدایت کے چشمے پھوٹیں گے، انہی سے ہی زندگی میں بہار آئے گی، انہی کی نسبت سے انسانیت کے مقام پہ انسانیت کے مقام پہ فائز ہوگی، انہی کے دم سے حقیقت میں زندگی حقائق کا احساس ہوگا۔ اور جتنے بھی متکبرین ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، چاہے کوئی اپنے اس دور میں لوگ اپنے علم پہ ناز کرتے تھے، شعر گوئی پہ ناز کرتے تھے اور کہتے تھے ہم سے زیادہ شاعری اچھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح لوگ جو تھے مختلف طریقوں سے کوئی اپنے رنگ، نسل، ذات پات، اس طرح گروہی تقسیموں پہ کوئی فخر کرتا اور کہتا کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگ جو متکبرین ہیں ان کے متعلق سرکار کی زبان سے اللہ نے فرما دیا کہ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ تکبر ہمیشہ کرتے ہی وہ لوگ ہیں جو شیطان کے پیرے ہوتے ہیں۔ اور جتنے بھی عجز اختیار کرنے والے ہیں، آجزی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عجز، آجزی میرا فخر ہے، یعنی سرکار آجزی اختیار کرنا سرکار کا فخر ہے۔ تو لہٰذا اب اگر میں دنیا کے تاریخ کے اوراق کو اٹھا کے دیکھوں اور دنیا کو دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہوئی مجھے نظر آتی ہیں، ایک طرف عجز اختیار کرنے والے، درویشی اختیار کرنے والے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بچا کے لے آئے، اسی طرح حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا مگر اللہ نے حفاظت فرمائی۔ ایسے لوگ جو اس وقت بھی انسانی معیارات پہ فائز تھے اور پکیزہ تھے، با اخلاق تھے، اور ایک طرف وہ تھے جو حوث کے پجاری تھے، جنہوں نے خدا کے احکامات کا مذاق اڑایا، خدا کے احکامات کو نظر انداز کیا، تکبر کیا اور کہا کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے اور جو ہمارے مقابلے میں آئے گا اس کو ہم اس کا نام کیا اپنی راہ سے ہٹا دیں گے۔ تو اب ایسی شخصیت مبعوث ہو چکی ہوئی تھی کہ جن کے آئینے سے کائنات میں جو مظلوموں کی داد رسی کے لیے وہ شخصیت آ چکی ہوئی تھی، وہ لوگ جو خدا سے مایوس تھے ان کا رغبت اللہ سے قائم کرنے کے لیے وہ شخصیت آ چکی ہوئی تھی۔ اور جیسا میں ابھی بتا رہا تھا کہ راہبوں کو بھی اپنی کتابوں میں تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور اس طرح ان کی وہ بھی جو سچے راہب تھے وہ پشین ہوئے کر رہے تھے کہ اب معاشرے میں ایک نجات دہندہ آ گئے ہیں جو شیطانی نظام کا خاتمہ کر دیں گے اور ہر طرف حق کا پرچم بلند ہو جائے گا، اور یوں معاشرے میں احساس جنم لے گا، دین جو پورا بلائی ہے اور ایک بلائی اور بھائی چارے کا نظام قائم ہوگا، تو جہاں پہ شیطانیت کا دم گھٹے گا اور شیطانیت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہی نہیں فلاحی ریاست، انسانیت کی تربیت اور ادب و اخلاق، سیلف کنٹرول پیدا کرنا، فلاحی ریاست کا قیام اور پھر تسخیر کائنات کے نکل جانا، یہ بلا شبہ آپ کے اصحاب اور اہل بیت کا ہی وتیرہ تھا کہ آپ دنیا کی تسخیر کے لیے نکل گئے اور پرچم حق بلند کرتے ہوئے جہاں جہاں اندھیرے تھے وہاں ایمان کی روشنی کی شمع روشنی تھی۔ تو لہٰذا یہی صوفیہ کی زندگی سے یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ صوفیہ ازام بھی بے تیغ لڑتا ہے صفائی، صوفیہ ازام بھی بے سر و سما، اگر تمام صوفیہ جتنے بھی برگزیدہ صوفیہ ازام ہیں گزرے ہیں، جعلی صوفیہ کی بات نہیں کرتا، ان کے زندگی احوال ہم اگر ان کا پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں اور ان پہ ریسرچ کرتے ہیں، اگر ہمارے دل میں ایمان کی روشنی ہے تو ہم میں یہ احساس لازمی پیدا ہوگا، وہ بھی سرکار کی نسبت سے گلی گلی، نگر نگر، کوچہ کوچہ، صحراؤں بیابانوں کا سفر کرتے ہیں، اپنے علم کی جو پیاس ہے اس کو بجھاتے ہیں، وہ حقیقی نالج، آج کا ظاہر دین نالج نہیں ہے جہاں پہ حوث
پروان چڑھتی ہے، جہاں پہ خواہشات نفس پروان چڑھتی ہے، جہاں پہ درندگی پروان چڑھتی ہے، جہاں پہ انسانی کی تہذیب پروان چڑھتی ہے، بلکہ وہ تو ایسا علم تھا جس کے تحت انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، وہ ایسا علم تھا جو انسان کو باکردار بناتا ہے، وہ ایسا علم تھا جو انسان کو تقویٰ اور پاکیزگی کے بلند معیارات پہ فائز کر کے فرشتوں کو بھی غلام بننے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ تو صوفیہ اعظام نے بھی سرکار کی نسبت سے ہجرتیں کی، پیر و مرشد کی ہدایت سے، جب ان کو بھی فقر کی دولت سے مالا مال ہو گئے، خدا کی ذات ان کے قریب انہیں محسوس ہونا شروع ہو گئی، ان کی ذات سے کرامات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا، تو پھر انہوں نے بھی پرچم حق بلند کر کے لوگوں کو اشتانی سے چنگل سے جان چھڑانے کے لیے میش تقسیم کی، لوگوں کے دلوں کی عقل و خرد میں، دلوں میں جو قدورتیں تھیں، جو غلاظتیں تھیں، ان کو خاتمہ کر دیا، اور یوں پھر سے ایمان کی روشنی ان کے دل میں بڑھ دی تاکہ وہ حق و سچ کا فرق محسوس کر سکیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی مقصد یہی تھا کہ وہ اگر عشق و کفر بھی مسلمان نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر، جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی ہے وہ جان لیں گے کہ ایک سچی شخصیت، ایک با کردار شخصیت، ایک انسانی کی مسیحا شخصیت، یہ بلا شبہ یہی ہے، اور ان کے پیغام کو تسلیم کیے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، کیونکہ اشتانیت کا ان کا اگر خاتمہ کرنا ہے، یہ جتنا بھی فرسودہ نظام ہے، جتنا بھی اشتانی سوچوں پہ مبنی نظام ہے، جتنا بھی تکبرین کی بڑی ہوئی عمارتیں ہیں، ان کا اگر خاتمہ کرنا ہے تو یقیناً اگر کیسر و کسرا فتح کرنا ہے تو ہمیں سرکار کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہوگی، آپ سے نسبتیں جوڑنی ہوگی باقی دعوت کی رہتے ہوئے، اور میں جیسے کہتا ہوں کہ ہدی للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے، پکی طرحوں کے لیے، جہاں پہ پکیزگی ہوگی وہاں پہ ہی ہدایت ہوگی، جہاں پہ پکیزگی ہوگی وہاں پہ ہی حکمت و دنائی ہوگی، جہاں پہ پکیزگی ہوگی وہاں پہ ہی ہدایت کے سر چشمے پھوٹیں گے، جہاں پہ پکیزگی ہوگی وہاں پہ انسانیت جنم لے گی، اور جہاں پہ خواہش نفس کا شکار ہوں گے وہی لوگ تباہ و برباد ہوں گے، اور جہاں پہ پکیزگی ہو وہاں پہ فقیری اور درویشی پروان چڑھتی ہے۔ فقر اگر تمام صوفیہ کی زندگیوں سے اگر پکیزگی کا ہی نکال دیا جائے تو ان کی ولایتیں ہی منسوخ ہو جائیں گی، حضرت یوسف علیہ السلام کی تو نبوت منسوخ ہو جانی تھی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے مسیحا بنا کر بھیجا، جو ان کے نہ صرف نظری باطل قسم کے نظریات آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیے، بلکہ متکبرین جتنے بھی لوگ تھے جو تکبر کرنے والے تھے ان کا تکبر بھی اللہ نے خاک میں ملا دیا، یہ ثابت کر دیا کہ میں حضرت محمد عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، اور ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، بل غللا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ متکبرین اپنی ظاہری اسباب پہ تکبر کرتے تھے، مگر ان کی روحانی پروازیں ختم ہو چکی ہیں، روحانی طور پہ وہ ختم ہو چکے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے دل و دماغ میں حد درجہ کی غلاظتیں بڑھ چکی تھی، وہ غلاظت اگر دودھ میں غلاظت بڑھ جائے پینے کے قابل نہیں رہتا، اگر نالیوں میں گندگیاں آ جائیں تو پانی کا بہاؤ رک جاتا ہے، اگر ذہن اور افکار میں غلاظتیں آ جاتی ہیں تو یقیناً انسانیت تباہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ انسانیت پروان نہیں چل سکتی، وہاں پہ اگر انجن خراب ہو جائے، اگر کسی کا انجن خراب ہو جائے تو وہ گاڑی نہیں چل سکتی، اگر دل ہی گرد گندا ہو جائے تو وہ انسان کی شخصیت کیسے چل سکتی ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ تو لہٰذا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کرنے کے لوگوں کو یہ میں ان کے ساتھ ہوں، تو جس طرف نگاہ اٹھتی تھی وہاں کے لوگوں کو ایمان کی روشنی مل جاتی تھی، لوگوں کی غلاظتیں قدورتیں دور ہو جاتی تھی، لوگوں کو ایک طرف علمی طور پہ وہ اب دیکھا جائے تو اور روحانی طور پہ بھی لوگوں کی منازل طے ہو رہی تھی، روحانی مسئلے بھی تباہ ہو رہے تھے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جس میں اخلاق نہیں، پکیزگی نہیں، وہ حقیقت میں ذہنی مریض ہے، کیونکہ اس کا سیلف کنٹرول ہی نہیں ہے۔ تو جس میں سیلف کنٹرول نہیں ہے، اس معاشرے میں بھی یہی تھا، اس معاشرے میں لوگ تکبر کرتے تھے، سیلف کنٹرول نہیں تھا، اس معاشرے میں لوگ برہنہ رہتے تھے، سیلف کنٹرول نہیں تھا۔ اب دیکھیں جتنے بھی برے لوگ ہیں ان میں سیلف کنٹرول نہیں ہوتا، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، منٹ میں اپنی اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں اور خود کو سچا اور بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی برے لوگ ہیں، طائفی ہیں، بد کردار ہیں، دلال ہیں، جتنے بھی یہ لبرل سوچوں کے امین لوگ ہیں، یہ ان میں بھی سیلف کنٹرول نہیں، ننگا ہونے کو پسند کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، جبکہ اسلام نے پردے کا حکم دے دیا، ہر چیز میں پردہ، ایون حتیٰ کہ فطرت نے تو
پھلوں کو بھی پردے پہنا دیے تاکہ وہ ان کی ظاہری ساخت خراب نہ ہو. اس طرح پکیزگی کا جو درس دیا اس میں ظاہری پردے کے علاوہ عقل و شعور اور دل کا بھی پردہ ہونا چاہیے تاکہ ظاہری پردہ اس وقت ہی کام کرے گا جب باطن میں آپ میں پکیزگی ہوگی. اگر باطن میں اگر طوائف کوئی پردہ اوڑھ لیتی ہے تو وہ پکیزہ نہیں ہو سکتی. اسی طرح پکیزگی کے لیے باطنی پردے کا بھی اس کا نام کیا ہے ضروری ہے تاکہ آپ کے قلب و نظر میں کوئی شخصیت جو ہے نا اس کا تاثر آپ قبول نہ کرے. تو لہٰذا یہ کتنی ہی انسان کے لیے تذلیل کا باعث ہوگا کہ ایک انسان کا سیلف کنٹرول ختم ہو جائے اور ذہن و دماغوں پہ کسی کی قبضے ہوں, اس کے دل پہ کسی کی قبضے ہوں. اسلام اگرچہ اس کے مجازی کے حوالے سے آپ کو رائٹ دیتا ہے شادی کے حوالے سے کسی ایک شخصیت کے حوالے سے, یہ نہیں ہے کہ آپ ہر کسی شخصیت کے حوالے سے کسی کا تاثر قبول کرنا شروع ہو. اسی طرح عشق حقیقی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اب دیکھا اسلام منع کرتا ہے کہ اگر پکیزگی نہیں ہوگی اور تم میں اخلاق نہیں ہوگا تم عشق حقیقی پرواہ نہیں چڑھے گا اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے اور تو شیطان تمہاری روحوں کو ہائی جیک کر لے گا اور تم اس کا نام کیا ہے شیطانی غلبہ دوڑ کے معاشرے کا من تباہ ہوگا, معاشرے کو تباہ ہوئے کہ شیطانیت فروغ چڑھے گی. یہ چیزیں بھی نظر آتی ہیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی حوث کے پجاری ہیں, لالچی ہیں, جتنے بھی رایہ کار ہیں, تو متکبرین ہیں, اس طرح کے تمام لوگ جو ہیں وہ حقیقت میں فرعون کا یزید کا ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں, شیطان کا ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں اور تمام جو ہیں وہ گمراہی اور ہلاکت میں ہیں اور یہی اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتے ہیں. اور جتنے بھی پاکیزہ وافردار لوگ ہیں, شرم و حیا والے ہیں, عزت اختیار کرنے والے ہیں, رعایا کار نہیں ہیں, ایسے ہی لوگ اللہ کے رحمان کے بندے ہیں. مگر گڑگڑ کی طرح لوگ رنگ بدلتے ہیں. منافقین کی بھی بہت زیادہ تعداد موجود ہے جو پل میں بڑے اچھے اور پل میں بڑے برے بن جاتے ہیں. ایسے لوگ نہیں, ایسا تربیت نہ ہونا, حقائق سے ناشنی نہ ہونا, سیلف کنٹرول نہ ہونا اور ایسا علم ہونے کے باوجود عمل نہ ہونا کیونکہ اس کی بھی اندرونی ساخت خراب ہو جاتی ہے جیسے میں روحانی پرواز کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں. تو لہٰذا ایسی شخصیت کا آنا معاشرے میں کہ جس کے پاس ظاہری طور پہ اسباب نہیں تھے مگر ان کے پاس اللہ کی مدد پل پل اتر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی لوگوں کو نظر آتی تھی, لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتے. جن کی ایمان تھے وہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بغیر کسی بھی چیز کو دیکھے ہوئے کہ لوگوں جب کافروں نے کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مگر کافرین مشرکین جو تھے وہ مذاق اڑا رہے تھے. ایسے معاشرے میں سوچیں جس میں لوگوں نے اپنے ہی نظریات بنائے ہوئے ہیں اور ایسے میں ایسی شخصیت کا ہونا کہ جو کہیں کہ تم تکبر کرنا چھوڑ دو, تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو, تم بد کرداریاں چھوڑ دو, اخلاقی اوصاف پہ قائم ہو جاؤ, تم منافقت نہ کرو, رعایا کاری نہ کرو اور حدیں نہ پھلانگو, اللہ تعالیٰ کے رحمان کے بندے بن کے رہو, انسانیت کی تذلیل نہ کرو. یہ لوگوں کو جو اذیتیں دیتے ہو رحمان تم پہ عذاب مسلط کر دے گا. ان لوگوں کے لیے یہ باتیں بڑی ایک نئی تھیں کہ یہ شخصیت ہمیں ان چیزوں سے بات کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں رونقیں اور جن کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے اس کا نام کیا ہے پہنچے ہوئے ہیں. تو وہ لوگ وہ سمجھتے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہیں وہ وقتی طور پہ کر رہے ہیں. نعوذ باللہ بعضوں نے مجنون دیوانہ کہنا شروع کر دیا, بعضوں نے جب معجزات کا ظہور ہوتا تو لوگ کہنا شروع کر دیتے یہ جادوگر ہیں, اور کبھی تو یہ کہتے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں تاکہ دنیا میں تو زمین پہ تو جادو کا اثر ہوتا ہے, آسمان پہ نہیں ہوگا. ہر طرح سے زمانے کے باوجود بھی وہ لوگ اس کا نام کیا ہے حلقہ اسلام میں داخل نہ ہوئے کیونکہ وہ شیطانی کی اس قدر قریب جا چکے ہوئے تھے کہ اللہ نے ان کو قبول ہی نہ کیا کہ وہ میرے بندے مان گئے. اگرچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دل میں چیزیں عذاب دیتی تھی کہ لوگ شیطان کے پیروں نہ بنے اور کہیں ان پہ خدا کا عذاب نازل نہ ہو جائے, تو اور آپ کی خواہش تھی کہ ہر ایک کلمہ پڑھ لے, مگر ان کی وہ اس قدر انہوں نے اپنی اندرونی ساختیں تباہ کر دی ہوئی تھی. ان کی وہ جو فطرت کے تقاضے ہیں جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو تخلیق کیا ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اب دیکھا جائے تو یہ جو لوگ اب اگر آپ کو میری باتیں عجیب لگی تو آج دیکھیں اس کو سچ نہیں بولتا, سیلف کنٹرول نہیں ہے. آج کوئی کسی کو پکیزگی اور اخلاق کی بات کرے لوگ وہ کہتے ہیں ہم نے تو مکاری یاری میں PhD کی ہے,
جبکہ جھگڑالو مکار یار جنت میں نہیں جائیں گے، یہ سرکار کی حدیث ہے، اور مومن کے دل چڑیوں کی طرح نہ ہو، چڑیوں کی طرح نہ ہو۔ تو ایسے معاشرے میں جہاں میں لوگ تکبر کرنے والے تھے، ایسے میں ایک ایسی شخصیت جو ظاہری اسباب پہ تکبر نہیں کر، جو ظاہری طور پہ جسوں پہ لوگ تکبر کرتے تھے، اس شخصیت کے لیے وہ چیزیں بے معنی تھی، بے حیثیت تھی، بلکہ ان چیزوں سے مختلف آپ نے ایک نئے نظام کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، جہاں پہ اتحاد تھا، جہاں پہ ایمان اور یقین تھا، جہاں پہ انسانیت تھی، جہاں پہ لوگوں کے درد دکھ بانٹے جاتے تھے، جہاں پہ لوگوں کو بلیک میل نہیں کیا جاتا تھا لوگوں کی کمزوریوں کی وجہ سے، بلکہ لوگوں کو اس کی کمزوریوں کا حل بتایا جاتا تھا، لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے تھے، پر پھر بھی وہ لوگ جو تھے وہ عقل کے اندھے تھے، اسی طرف جس طرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شیطان کے ہو جائیں گے تو وہ اندھے ہیں، گنگے ہیں، بہرے ہیں، انہیں کوئی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ لہٰذا انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اس کا نام کیا ہے تکلیف دی، اور جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کو ہم اپنا بادشاہ بنا دیتے ہیں، مگر ہمیں برا مت کہیں، ہمیں اپنی جتنی برائیوں خصلتوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں ہمیں اس پہ قائم رہنے دیں، اور ہم آپ کو اس کے نام کے امیر ترین شخص بنا دیں گے، ہم آپ کو خوبصورتی عرب کی لڑکی سے شادی کروا دیں گے۔ اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نظریہ جو آپشن تھی ان کو اس لیے آپ نے چھوڑ دیا کیونکہ اس میں انسانیت کی جو انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کے فروغ کے لیے، اور انسانیت کے لیے جو ہمدردی کا جو عنصر تھا نا، وہ پھر اس سے وہ مقصدیت ختم ہو جاتی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو خود معاشرے کو تبدیل کرنے والے ہیں، وہ پورے عالم کو تبدیل کرنے والے ہیں، پوری دنیا کے نظام کو تبدیل کرنے کے لیے نظام لے کے آ رہے ہیں۔ تو آپ کیسے ممکن ہے کہ آپ چند شیطانی اور شیطان کے سفیروں کی باتوں میں آ کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اس کا نام کیا ہے نظر انداز کر دیں؟ تو یہی وجہ تھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام باتوں کو نظر انداز کیا، اور آپ نے اپنا مشن جاری رکھا، اور یوں معاشرتی بائیکاٹ کیا جانا اور اس طرح مختلف چیزیں، اور جب لوگوں نے اتنی زیادہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا نام کیا صبر و تحمل کے باوجود وہ لوگ زیادہ اس کا نام کیا سختیاں کر رہے تھے اور تکالیف پن جا رہے تھے، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کا جانا، پھر غزوات کا بھی آ جانا کہ یہ جو لوگ اب گردنیں اڑانے کا وقت بھی ہے، کیونکہ یہ لوگ اس کا نام کیا نہیں مانتے۔ تو اس طرح اس کے علاوہ پھر جب اس کا نام کیا ہے اسلام کی فتوحات کا سلسلہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے روم اور ایران کی سلطنت فتح کرنے میں اللہ نے مدد کی، فرشتے اتارے گئے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری مدد کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ تو اس کا نام کیا یہ ہے فقیری، اگر اصل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا، میں قربان آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہی میں فقیری کریں اور پھر فقیری میں شاہی کریں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امیری میں فقیری ہے، آپ کی فقیری میں امیری ہے، تو یہ میں نے اشعار لکھے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ تو لہٰذا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کم اسباب میں مگر اخلاق و با کردار ہوتے ہوئے کم اسباب میں دنیا کو فتح کرنے کا تصور دیا، تاکہ اور متکبرین کے منہ پہ یہ ایسا تماچا تھا جو کہتے تھے کہ افرادی قوت سے اور مال و دولت سے ہی دنیا فتح ہو سکتی ہے، اور لوگ جو کہتے تھے لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت اس لیے کہ ہمارے پاس ظاہری اسٹیٹس ہے، ظاہری طور پہ ہم طاقتور ہیں، بس سرکار نے یہ بھی بتا دیا کہ جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کو ظاہری اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، مگر دنیا والے جو اللہ کے صحیح معنوں میں بندے ہوتے ہیں وہ اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں، اور ان کے مشن کو ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتے ہیں، اور اصل میں کامیابی اور ناکامی کیا ہے یہ تمام اسباب بتا دیا۔ علامہ اقبال نے فکر شبیری کی بھی بات کی، فقر ہے شبیری فقر بھی امیری، میرا سے مسلمانی سرمایہ شبیری، یعنی کہ اسلام بھی کہتا ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اس کا نام کیا تکبر ہوگا،
یا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. تکبر کے حوالے سے تو بتا دی. اب رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ بروں کو پسند نہیں فرمائے گا, اس بروں کو پسند نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ نے ایمان کی روشنی دی ہے اور اسی ایمان کی روشنی سے اچھے و برے کی تمیز ہوتی ہے. اب دیکھیں جس کا جتنا زیادہ ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کو سرداری دیتا ہوں, سرداری دیتا ہوں. انبیاء کا ایمان سب سے زیادہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ان سے معجزات کا ذکر فرماتا ہے. اس طرح جب صوفیہ اعظام کی طرف ہم آتے ہیں تو صوفیہ اعظام کا بھی جب وہ PhD کر لیتے ہیں طریقت میں, فقیری کے راستوں میں, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کی روشنی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ ایمان کی روشنی سے ایک افرادی طور پہ انسان جو ہے نا وہ اچھائی برائی میں تمیز کرتے ہیں. مگر ادھر تو ایمان کی روشنیوں کے چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں صوفیہ کے پاس سے, تو پورا جگ روشن ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں جو حلقہ ان کے گرد جمع ہوتا ہے, جیسے سرکار کی نسبت سے جو حلقہ سرکار کے گرد جمع ہوتا تھا تو ان پہ بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا تھا. اور جب سرکار کی بارگاہ سے دور جاتے تھے تو سمجھتے تھے ہمارے ایمان میں کمی ہوتی ہے, تو وہ سمجھتے تھے ہم منافق نہ ہو جائیں, اور وہ کہتے ہیں سرکار ہم کوئی منافق تو نہیں ہو گئے. اسی طرح صوفیہ اعظام جب کسی خطہ میں جاتے ہیں یا کسی, اب دیکھیں داتا صاحب لاہور تشریف لے آئے, خواجہ صاحب ہندوستان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نائب رسول ادھر تشریف لے آئے, تو جب ایمان کی صوفیہ کے چشمے ایمان کی پھوٹتے ہیں نا تو لوگوں کے جو قلب و نظر میں جو حجابات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ ایمان کی روشنی سے مستفید ہو جاتے ہیں. تو آج نماز روزہ حج زکوٰۃ باقی ہے, مسلمان تو باقی نہیں. جیش کی آگن ڈیر ہے, مسلمان نہیں راکا ڈیر ہے. راکا ڈیر کیوں بن گیا؟ کیونکہ ایمان کی روشنی ختم ہو گئی, اچھائی و برائی میں تمیزی ختم ہو گئی, بلکہ شیطانیت کا لبادہ اوڑھ کے معاشرت آ گئی. اور جو انسان کا بیسک پرنسپل ہے کہ کسی کی زبان و حاصل دوسرے میں محفوظ ہے وہ نہیں ہے, اور اوپر سے اس کا نام کیا ہے, اوپر سے ایمان کی روشنی نہیں ہے اور آپ میں اچھائی و برائی کی تمیز ہے, بلکہ آپ تو سچ نہیں بولتے. سمپل جو بیسک پرنسپل ہے اسلام کا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عزت میں اضافہ ہو, اس پہ لوگ اعتبار کریں, یقین کریں, اور وہ اگر استقامت دین چاہتا ہے تو جھوٹ نہ بولے. مگر ادھر تو سب جھوٹ بول رہے ہیں, مولوی سے لے کے سیاستدانوں تک, عام لوگوں تک. تو پھر ایسے میں, اور جیسے ہر کوئی یزید کا جھنڈا سیٹ کرے, یزید وہ ہے جو آدھا سچ بولتا ہے, یزید وہ ہے جو منافقت اختیار کرتا ہے, یزید وہ ہے جو کبھی دین کا استعمال کرتا ہے, کبھی کفر میں مادہ ہو جاتا ہے, قتل و غارت کے پروانے جاری کرتا ہے, انتہا پسندی پھیلاتا ہے, معاشرے کا امن تباہ کرتا ہے. ابھی میں نے صبر و تحمل پہ مبنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی میں نے حوالہ بیان کیا کہ کیسے آپ نے تو کافروں کو بھی کے لیے بھی دل میں درد رکھتے تھے کہ کہیں یہ اس کا نام کیا ہے جہنم میں نہ چلے جائیں. تو آج مولوی کہتا ہے اس کو کافر, اس کو کافر. تو علامہ اقبال کا شعر اگر ہو عشق تو کفر بھی مسلمان نہ ہو تو مسلمان بھی کافر و زندی. اگر تم میں پاکیزگی نہیں ہے تو پھر تمہیں ایمان بھی نہیں ہے, ایمان نہیں ہے تو تمہیں کیسے پتہ چلے کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو لہٰذا تم تو اب شیطانوں کا جھنڈا سیٹ ہو رہا ہے. تو ہر وہ شخص جو آدھا سچ بولتا ہے, کبھی اچھا کبھی برا, اور معاشرے میں کی تباہی کا باعث بنتا ہے, وہ یقین نہیں یزید کا پہلو ہے. اور ایسے غیر مسلم جو کہتے ہیں, غیر مسلم جو مثلا جیسے فرعون تھا تو وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا میں انسانیت کو اپنے مقصدیت کے لیے ہانکوں گا. تو یہی نظام جو ہے نا انسانیت کی تباہی کا ہوتا ہے. تو وہ بھی اس کا نام کیا ہے, وہ فرعونیت ہوتی ہے کہ خدا کو چھوڑ کے اذان بغاوت کر دینا اور کہنا میرے ہی نظریات کے مطابق چلو. اسلام کی سب سے بڑی سچائی جو مجھے نظر آتی ہے, جو میرے دل میں گھر کرتی ہے, وہ پاکیزگی اور اقتدار تو ہے ہی ہے, مگر یہ ہے کہ اسلام کسی شخصیت کو یہ اتھارٹی نہیں دیتا کہ کوئی وہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے اس میں ذرا سی بھی امیزز کر سکے, اس میں اپنی مرضی شامل کرتے ہوئے لوگوں کو خدا کی بارگاہ سے دور کرے گا. اگر وہ ایسے کرے گا تو یقیناً اللہ بھی فرماتا ہے ان کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. کیونکہ ذرا سی بھی اگر ہم امیزش کریں گے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے متعلق تو پھر کیا ہوگا, انسانیت کی جو معاشرے تباہ ہو جائے گی. اور یہی امیزی جدید کرنے جا رہا تھا, وہ جیسے بادشاہ اکبر دین الہی ایجاد کرنے جا رہا تھا. اسی طرح جتنے بھی لوگ خواہش نفس کا شکاری ہیں, حوث کے بجاری ہیں, حقیقت میں یہی لوگ گمراہی میں ہیں, حقیقت میں یہی لوگ تباہی میں ہیں. وہ علیحدہ سے بات ہے مولویوں کے دین توبہ کے نام پہ گناہوں کے پر جاری ہیں, بس جتنے لوگ پاکیزہ و باکردار ہوئے ہیں اور وہی لوگ ہیں جو خواہش نفس کا شکار نہیں تھا, بلکہ انہوں نے تو قربانیاں دیں اور قربانیوں کی توفیق بھی انہوں نے دی ہیں کہ جن کی میں مطلب بتا دی کہ پاکیزہ و باکردار ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ احساس کی نعمت دیتا ہے, وہی فطرت پہ قائم ہوتے ہیں, ان کا اندرونی نظام صحیح طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے. اور یہی ہے نا کہ وہ سرکار کی حدیث کے
جب تک میں ان کے والدین، اولاد، ماں باپ، اپنی جان، مال و دولت سے عزیز نہ ہوں اس وقت تک وہ مومن نہیں دلا سکتے. تو لہٰذا عشق کا تصور تو یہ ہے کہ اس ڈیفینیشن کو دیکھتے ہوئے اس جو اللہ مومن کی تعریف بیان کی ہے سرکار نے, اس پہ تو کوئی پورا ہی نہیں اترتا, کیونکہ ہر کوئی اپنی پوجا کروا رہا ہے. وہ کہتا ہے میں بہت بڑا مبلغ ہوں, تو کیا کر رہا ہے, دین بیچ کھا رہا ہے, اور خواہش نفس کا شکار ہے, پکیزگی نہیں ہے, کردار نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں پکیزہ شخصیت ہو تو میں تو پکیزہ شخصیت کی پوجا کروں, کیونکہ ادھر سے تو خدا نظر آتا ہے. اور جتنے بھی بڑے بڑے دعوے, اب دیکھا جائے اب سعودی عرب کا شہزادہ جو ہے وہ استغفر اللہ دجال کا گھر سننا تھا حدیث میں کہ انہوں نے بنانا ہے, تو اب یہ اسرائیل سے معاہدے کر رہے ہیں, اور کبھی یہ امریکہ کے تلوے چاٹتے ہیں, اور کبھی یہ تلوے چاٹتے ہیں اس کا نام کیا ہے روس کے. اور عالم اسلام کی قیادت کیسے کرنی ہے, عالم اسلام کو ایک پلیٹ فارم پہ کیسے اکٹھا کرنا ہے وہ پتہ ہی نہیں. اور جو کہتے تھے کہ, اور ہمارا بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, تو پھر یہ امریکہ سے اپنی بھی کیوں مانگتے ہیں کہ ہماری حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں مانگتے, اور اغیار کے نظریات کیوں اپنا رہے ہیں. ایک طرف فلسطین جو ہے وہ مر رہے ہیں, کشمیر میں مسلمان مر رہے ہیں, اور یہ چلے ان کو پرمٹ دینے, کبھی مودی کو اور کبھی اس کا اسرائیلیوں کو کہ تم مسلمانوں کو جیسے مرضی مارو, مگر ہمیں کچھ نہ کہنا, بلکہ ہماری پروٹیکشن دو, اس کے لیے بدلے ہم تمہیں پیسہ دیں گے, سونا دیں گے, تیل دیں گے, ہر چیز پرووائڈ کر دیں گے, پر ہماری حفاظت کرو. اب یہ اللہ پہ توکل کرنے والے جو ہیں وہ کس سے پرمٹ لے رہے ہیں اپنی تحفظ کا اور حفاظت کے لیے, کس کو مدعو کیا جا رہا ہے, کس کو, غیر مسلموں کو. وہ قوم جو بد کردار ہے, وہ قومیں جنہوں نے عالم اسلام کے خلاف آخری مارکا لڑنا ہے, اور ہم حیران ہوتے تھے کیسے دجال کا گھر تیار ہوگا. ابھی یہ بنیادیں ماریں گے, یہ نہیں کہ ان کے عربوں سے ہی چلا نا, اس کا نام عربوں میں ہی بت پرستی تھی نا, تو ان کی ہمدردیاں بھی کبھی مودی کے ساتھ نظر آتی ہیں, کبھی اس کے ساتھ نظر آتی ہیں. تو لہٰذا اگر مرد درویش فقیری ہی ختم ہو جاتی تو میں کہتا ہوں اب جو جس کے نظریات ہیں وہ ان کے خلاف ہی چل رہے ہیں, جو جس کے نظریات ہیں وہ ان کے خلاف ہی چل رہے ہیں, تو حیران ہوتی ہے بات, حیرت ہوتی ہے. مگر ہم بحثیت مسلمان ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, اور اللہ تعالیٰ, اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں, تو پھر اللہ پہ توکل کرتے غیروں کی مدد کیوں مانگتے ہو. تم تو عالم اسلام کی قیادت کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بیڑا دیا ہے اس کو, اسے راہ فرار کیے ہوئے, عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے تم راہ فرار کیے ہو, تم بھی فرقہ واریت کر رہے ہو. جبکہ عربوں میں تو فرقہ واریت نہیں, عرب میں تو فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ اسلام کے چشمے پھوٹے ہیں, مگر ہو گئے. درویش مرد درویش فقیر اس لیے فرقہ واریت نہیں کرتا, مولوی فرقہ واریت کرتا ہے کیوں, کیونکہ ایمان کی روشنی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ کافروں کو بھی مسلمان کر دیتے ہیں, ان کو خدا دکھا دیتے ہیں, اور ان کو جو ہوتا ہے نا اختلافات وہ سب ختم کر دیتے ہیں. مگر جب ایمان کی روشنی ہوگی, کرامت کا ظہور نہیں ہوگا, تو پھر کیسے ممکن ہے کہ کوئی کسی کے باطن نظریات کو ٹھیک کر سکے. آج اگر مسلمانوں میں تباہیاں ہیں تو مرد درویش نہیں ہیں, مرد فقیر نہیں ہیں, جن کو حقیقت کے پہ مبنی باتیں بتا سکے, اور جو ان کو اس کا نام کیا ہے اللہ تعالیٰ بتا سکے کہ میرے ساتھ خدا ہے. اب دیکھا جائے تو تمام فرقہ واریت والوں نے صوفیہ کے اس کا نام کیا ہے درباروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, تو اسی طرح برگزیدہ شخصیات کی چیزوں پہ کی جگہوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, تاکہ وہ اس نسبت سے لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکے, اور جتنے بھی غلط قسم کے نظریات ہیں ان سے منسوخ کر دی گئے. اگر صوفیہ فرقہ واریت کر رہے ہیں فرض کریں, تو پھر اور ان کے مطابق کہ ان کے فرقے سے تعلق ہے, تو پھر تمام صوفیہ غلط ثابت ہو جاتی ہیں, کیونکہ تمام فرقے جو ہیں وہ اس کا نام کیا ہے ان کے اپنے غلط قسم کے نظریات ہیں, اور ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. تو لہٰذا صوفیہ نام ہی وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں, تو پھر ایسا نہیں ہے, بلکہ صوفی غلط نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کی باطنی طاقت اور روحانی پروازیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو وہ تو ان نظریات و قواعد میں پڑھتے ہی نہیں ہیں. لہٰذا یہ صوفیہ سے غلط چیزیں منسوخ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس صوفی کا ہمارے فرقے سے تعلق ہے. کوئی کہتا ہے یہ داتا سنی ہے, کوئی کہتا ہے لا شبات شیعہ نعوذ باللہ. اسی طرح کسی کے متعلق کوئی کہتا نا, جبکہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے, حضرت حسن سے رضی اللہ عنہ کا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے. اسی طرح جتنے بھی درویش اور فقیر ہوئے ہیں ان کا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے. اسلام تو طبقاتی تقسیمیں تفرقے مٹانے آیا تھا اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے آیا تھا. آج کیا ہے کہ آج تقسیم پیدا کرنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ آج ہم میدان عمل سے دور ہو گئے, اور کیا ہوا
آج اس کا نام کیا ہے لبرل سوچے پروان چڑھ گئی، حتیٰ کہ پکیزگی کا خاتمہ ہو گیا، پکیزہ شخصیات بہت کام رہ گئی، بد کردار لوگوں کا راج نظر آ گیا، خواہش نفس کے لوگ جو ہیں انہوں نے زیادہ تر یہ قائم کر لی، معاشرے میں ظلم و زیادتیاں بڑھ گئیں، وہی نظام دوبارہ واپس لوٹ آیا جس نظام کا سرکار جو ہے خاتمہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ احساس کے ساتھ جیو، لوگوں کا احساس کرو، لوگ بھوکے کو کھانا کھلانا، لوگوں سے صلہ رحمی کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں سے پیار کرنا۔ آپ نے ہر جو بھی جس کے فرائض تھے اس کو بتا دیا، تاجر کی کیا فرائض ہیں، حکمران کی کیا فرائض ہیں، ہر ایک کے فرائض بتا دیے تاکہ معاشرے میں حیوانی اور شیطانی روانہ کرے، اور جو آپ کی حکمت بڑی باتوں سے مستفید ہوں گے وہ یقین کامیاب و کامران ہوں گے، جیسے صوفیہ کا صوفیہ سے بھی کرامات کا حضور ہوتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ صوفیہ کی کرامات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جو چھوڑو جی، کیونکہ ان میں پکیزگی اور کردار نہیں ہے نا، وہ صوفیہ کو اس لیے نہیں مان رہے ہوتے کیونکہ وہ تو صرف سطحی طور پہ متلاشی ہوتے ہیں، مگر ان کی سوچوں کو شیطان نے ہائی جیک کیا۔ میں بغیر کسی فرقہ پرست کے بات کر رہا ہوں، ان کی سوچوں کو شیطانیت نے ہائی جیک کیا، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں فرقہ پرست تو مانتے ہیں مگر وہ صوفیوں کا رنگ ڈنگ نظر نہیں آتا، صوفیہ کی تعلیمات سے دور نظر آتے ہیں، اور یوں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صوفی سے تعلق پیدا کر لیا ہے تو لہٰذا ہماری بخشش ہو جائے گی، ہم جو مرضی کریں۔ کوئی کہتا ہے خدا سے تعلق پیدا کر لیا، جو مرضی کرے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ کوئی کہتا ہے نبی سے، کوئی اہل بیت سے ہم نے تعلق پیدا کر لیا، اپنی طرف سے تعلق پیدا کر لیا ہے، تو جبکہ ان کی طرف سے تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ تمہیں قبول کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں جو مرضی کریں۔ ایسا اب اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اگر میں اپنی انگلی ہی کاٹ لوں گا، ہاتھ کاٹ لوں گا یا کوئی اعضاء کاٹ لوں گا تو دوسری دفعہ مجھے نہیں ملنا، یہ میری جہالت کی مجھے سزا ملے گی، یہ میری کم عقلی کی مجھے سزا ملے گی، یہ میری اس کا نام کیا ہے اس کی سزا ملے گی کہ میں نے اس کا ایکٹ کیوں کیا۔ اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے کہ اپنے اعضاء کو نقصان پہنچانا، کسی کے نقصان کو اعضاء کو نقصان دیں گے، کسی کو ذہنی طور پہ ٹارچر کرنا، ذہنی مریض بنا دینا اپنے غلط قسم کے نظریات سے، یہ تمام اس لیے اسلام نے جو دیا ہمیں پیغام کہ حکم چلے گا تو اللہ کا، اور جو اس سے پرے جائے گا وہی حقیقت میں یا تو فرعون ہے یا تو یزید ہے یا وہ بد کرداروں کا ٹولہ ہے، تو لہٰذا اور جو اس سے ہٹے گا اس میں چاہے کوئی بھی ہے تو اسلام اختیار دیتا ہے کہ اگر تمہارے والدین غلط ہیں تو تم اس کو کہہ سکتے ہو کہ یو آر دا رانگ پرسن، اگر تمہارے بچے غلط ہیں تو والدین کا فرض ہے کہ وہ ان کو سمجھائیں کہ تم غلط ہو، تم غلط کر رہے ہو، بلکہ تربیت کرے ان کو ٹھیک راستے پہ لے کے۔ اسی طرح کوئی بھی خراب ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہری طور پہ کوئی عہدہ نہیں تھا مگر اللہ کے نبی ہیں آپ، اور یہ سب سے بڑا ہوتا ہے اور فقر کی دولت ہے، تو آپ نے ہر وہ شخص جو راہ حق سے ہٹا ہوا تھا، جو خدا کے راستے سے دور تھا، جو گمراہ تھا، شیطانیت کے راستے پہ چلنے والا تھا، آپ سرکار نے ان کو شعور و دراغ دیا، فہم و فراست دیا، اور مومن کی جو خوبی ہے کہ مومن حکمت و دنائی مومن کی دوسری کا مراز ہے، جہاں بھی اسے پتہ چلتا ہے وہ یا اس معاملے میں اس سے غلطی سرزد ہو رہی ہے یا وہ غلط اس کا نظریہ ہے، وہ فوراً سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور مومن کی فراست سے وجہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے پیغامات اس کے دل پہ اترے ہوتے ہیں، تو اس لیے مومن اور صوفیہ اعظام کا مقامات اس لیے بلند ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، ان کی کرامات کا دور ہوتا ہے، ان کی ایمان کی دولتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ایسے لوگ جن کی ایمان نہیں ہوتے، جن کی یہ چیزیں نہیں ہوتی، فہم و فراست، نہ وہ حکمت و دنائی ان کی گمشدہ میراث ہے، تو وہ ایسے لوگ پھر حوث کے پجاری ہونے کی وجہ سے، برے ہونے کی وجہ سے، بد کردار ہونے کی وجہ سے اس صوفیہ کو بھی حد تنقید بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ میں صوفیہ سے وابستگی پیدا کرتے ہوئے بہت ساری غلط چیزیں سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو گئی ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ چیزیں بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ غلط چیزیں رائج کر کے کہیں گے یہ چیزیں ٹھیک ہیں، اسلام میں اجازت ہے، ایسی بالکل نہیں۔ جتنے بھی صوفیہ اعظام ہیں ان کی اگر زندگیوں کے احوال ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں تو وہ ذرا بر بھی دین سے پرے نہیں گئے، اگر ہمیں وقتی طور پہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، ہم ان کی زندگی کے مفہوم اخذ کرنے سے قاصر ہیں، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اب دیکھا جائے تو اسلام میں پاک صاف رہنے کا حکم دیتا ہے، مگر ایک مرد مجاہد کے کپڑے تو گردنودہ ہوں گے، ایسے میں ہم ان کو حد پہ تنقید نہیں بنا سکتے کہ آپ کے کپڑے گندے ہیں، وہ تو مرد مجاہد ہے، وہ تو نبرد زما ہے، تو اب اس کے ظاہری طور پہ اگر تھوڑے بہت کپڑے گندے ہو گئے ہیں تو اس میں یہ نہیں کہہ سکتے آپ یہ بندہ صاف نہیں، اس کے کپڑے صاف نہیں ہیں۔ ایسے میں بہت سارے ایسے لوگ جو اس کے عقیدت مند ہوں تو وہ کہہ دیں جی یہ تو بڑے پہنچی ہوئی شخصیت ہے لہٰذا ہم ہی اپنے کپڑے گندے رکھیں، تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اسلام پاک صاف رہنے، وہ ہر ایک کی آزمائشیں اس کے ساتھ ہیں، ایک شخص کے گھر کو آگ لگ جائے تو اس کی جو صورتحال ہوگی، اس کا جو اس کا نام کیا ہے
ڈسٹربنس پیدا ہوگی، اس سے جو اس کا جو رہن سہن متاثر ہوگا، تو ہر کوئی تو اس طرح نہیں کرے گا نا. تو اس طرح جو جس اللہ تعالیٰ ہر کسی کی زمائش کر رہا ہے، تو لہٰذا کچھ چیزوں میں ہماری آنکھیں غلط انالیسس کرتی ہیں، غلط دھوکہ کھا رہی ہوتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق نہیں جان سکے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ تو اسی طرح اسلام بھی کہتا ہے کہ ٹو میں نہ ہو، کسی کے متعلق غلط افسانے نہ تراشو، تاکہ تم حقائق سے بہت پرے ہو، تمہارے میں ایمان کی روشنی ہوگی، پھر تمہیں پتہ چلے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کے حوال نہیں جان سکے. تو یہ چیزیں وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور ایک طرف اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. تو لہٰذا یہ دیکھیں اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ اسلام میں میدانی عمل سے رائے فرار کرنے کے لیے اصحاب رسول کے حوالے سے اختلافی رائے بیان کرتے ہیں، اہل بیت کے حوالے سے اختلافات پیدا کرتے ہیں، تاکہ مسلمان میدان عمل سے پرے چلے جائیں، پاکیزگی سے پرے چلے جائیں، میدان حق سے پرے چلے جائیں، اور ہم اپنی ہی لڑائیوں میں پڑ کے ہم جو ہے اصل مقصد سے ہٹ جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کے کارنامے تو پوچھو کہ انہوں نے زندگی میں ایک بھی معاشرے میں برائیاں عام ہو گئی، معاشرے میں ہوس عام ہو گئی، نفسا نفسی عام ہو گئی، تکبر عام ہو گیا، وہی برائیاں جس کا سرکار نے خاتمہ کیا تھا وہ عام ہو گئی. ان کو تو یہ ختم کر نہیں سکے، اور اپنے استان بھی ان پہ وارد ہے، ان کے کردار بھی اچھے نہیں، اور چلے یہ برگزیدہ شخصیات کے متعلق اپنے تبصرے دینے، یہ اس قابل ہیں کہ ان کے متعلق تبصرے دیں. تبصرہ صوفیہ اعظام نے تو کوئی بھی ایسی اختلافی بات نہیں کی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تمام فرقہ بھی کو میں باطل صبر کرتا ہوں، کیونکہ صوفیہ نے کا طرز زندگی کسی بھی فرقے سے میچ نہیں کرتا. جتنے بھی فرقی ہیں میں اگر ان کے حوال دیکھتا ہوں تو وہ ان سے کسی سے بھی میچ نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عظمتیں دی ہوتی ہیں، ان کی ایمان کی روشنیاں زیادہ ہوتی ہیں، وہ اختلافات میں پڑتے ہی نہیں ہیں. وہ دنیا فتح کرتے ہیں، تنہا خالی دنیا فتح کرتے ہیں. اور دوسری طرف ظاہر بن ملا اختلافات پیدا کر کے اپنی روٹی کے لیے اپنے گھر کا سامان پیدا کرتا ہے، اور عالم اسلام کا جو مارک ہے اس سے انحراف کر رہا ہوتا ہے. آج کیا ہوا؟ اشتانیت کا راج دورہ ہو گیا. جب مولوی اس میں بھی ناقص ہو گیا کہ قوموں کی تربیت نہ کر سکا، انفرادی تربیت سے لے کے قوموں کی تربیت تک، قوموں کی تربیت سے لے کے حق و باطل کے مارکے تک جب وہ ناکام نظر آتا ہے تو پھر ایک ہی شو سے چھوڑتا ہے، جو مرضی کرو رب بخش دے گا. لوگوں کو معاشرے کی تباہی کے بھی پرمٹ پہ سائن کرتا ہے کہ قتل کرتا رہے اسے رب بخش دے گا، جو بدکار زانی فاسق فاجر ہیں وہ جو مرضی کریں انہیں رب بخش دے گا، جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولتے رہیں، ملاوٹ کرنے والے ملاوٹ کرتے رہیں، لوٹنے والے ملک کو لوٹتے رہیں، انصاف کے جنازے نکالنے والے انصاف کے جنازے نکالتے رہیں، جن کے ایمان کے جنازے اٹھ گئے ہیں وہ اٹھتے جائیں، مگر رب بخش دے گا. کیسے رب بخش دے گا؟ ابھی میں نے مثال دی کہ اگر آپ اپنا عضو کاٹ لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ آپ کو نہیں دے گا، حالانکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کی جہالت کی وجہ سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایمان کی روشنی ختم کر دی، آپ نے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کتاب و حکمت اور سننا کی صورت میں جو ہدایت دی اس کو آپ نے نظر انداز کر دیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان بغاوت کر دیا. اندرونی طور پہ جو ایمان کی روشنی تھی، ایک ظاہری قرآن ہے، ایک باطنی طور پہ جو حکمت و دنائی اور قرآن اور باطنی جو قرآن آپ کے دل میں اتارا، اس کی تاثیر آپ کے روح میں اتاری قرآن اور حدیث سنا کی، اس کا بھی آپ نے خاتمہ کر دیا. جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہر احکامات کو نظر انداز کر دیا تو پھر آپ بہرے گنگے ہو گئے، پھر بھی آپ اس میں مش کر گئے، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا. افسوس، حد افسوس، آج تم میں دنیا کی مال و زر کی خواہش پیدا ہوگی. اس خواہش میں پڑ کے لوگ تمہاری عزت کریں، اس خواہش میں پڑ کے کہ ہم یہ کارنام چھوٹی موٹی صلاحیت پیدا کریں گے، لوگ ہمیں بڑا اچھا جانیں گے. مگر یہ سوشل میڈیا، ٹک ٹاک اور یہ من چاہی لوگوں کی عزتیں بے معنی اور بے حیثیت ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ تم میں پاکیزگی اور اخلاق اور کردار نہیں ہے، تم میں بلند مقصدیت نہیں ہے جو ایک مرد مومن کا شیوا ہوتا ہے. تمہاری آنکھ بینا نہیں ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طرف، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. یہ ہے فاش رموز کلندری میں نے کہ فکر مدرسہ عفان کا ہوگا. اس لیے اقبال کا مقام میری نظر میں بڑھ جاتا ہے کہ اقبال بھی ایک مرد درویش تھے، ایک بہت بڑے ولی تھے. حکیم الامت کا ٹائٹل دے دیا گیا کیونکہ اقبال نے جو دیکھا، جو دین کا مفہوم اقبال بیان کر گئے، وہ ملا ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ خواہش نفس کو پروان چڑھاتے ہیں، معاشرے میں بدکرداریوں کو پروان چڑھاتے ہیں، معاشرے میں حیوانیت کو پروان چڑھاتے ہیں، معاشرے میں ظلم و زیادتیوں کو پروان چڑھاتے ہیں، معاشرے میں احساس کا خاتمہ کرتے ہیں. اور دین جو ہے ہی بلائی، اگر تمام
دین کو اگر ایک لفظ میں سمو دیں سرکار کی حدیث کی اصول میں تو ہے ہی بلائی. اور یہ بلائی ایسی نہیں ہے کہ ذاتی مفاد کے لیے کسی کا بلائی کا اور کہیں کہ وہ بھی ہم سے بلائی کرے گا تو ہم فائدے سمیٹیں اور کسی کو دھوکہ دینے کے لیے ہم کسی کا بلائی کریں, بلکہ وہ تو اللہ کے لیے بلائی کریں کہ اس سے اللہ تعالیٰ ہمارا خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں تسکین قلب جاری کرے گا, ہمیں حق و یقین کی دولت دے گا, ہمارے ایمان میں اضافہ کرے گا, ہمیں حکمت و دنائی دے گا, ہمیں ایسی ایسی صلاحیتیں دے گا کہ جو سرکار کی نسبت سے کہ جتنے بھی لوگ متکبرین ہیں وہ مرد مومن بچھاڑ دیتا ہے, اور ایمان والے جو عزت پیار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی عزتوں کا امین بناتا ہے اور وہ اپنی عزت کی پگ جو ہوتی ہے وہ اپنے صوفیہ پہ رکھ دیتا ہے, اپنے برگزیدہ بندوں پہ, اپنے نائب پہ, ذل سبحانی کے سر پہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیونکہ اب یہ شخص جو ہے اس میں اپنی حوث نہیں ہے, اس میں پکیزگی ہے, کردار ہے, یہ شخص کبھی بھی اپنی طرف سے کوئی امیزش نہیں کرے گا دین میں, تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ صوفی ہے, اب یہی میری کائنات کا نظام ٹھیک کرے گا. تو جتنے بھی خواہش نفس کے پجاری ہیں, متکبرین ہیں, بد کردار ہیں, ان کا تکبر غرور مٹا دے گا اور سرفراز اللہ تعالیٰ کرے گا, کیونکہ وہ سرکار کے عکس ہیں صوفیہ. انہوں نے سرکار کے مشن کو فوت نہیں ہونے دیا, اور جنہوں نے سرکار کے مشن کو تباہ کیا وہ یقیناً تباہ و برباد ہو جائیں, کیونکہ اسلام کے حقیقی پیغام سے انحراف بلاخر تباہی ہے. زلزلوں کی صورت میں, عذابوں کی صورت میں, سب سے بڑا عذاب تو یہی ہے انسان سچائی پہ نہ پیرا کر سکے, سچ نہ بول سکے, اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جائے, انسان تکبر کا شکار ہو, اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ انسان میں بد اخلاقیاں پروان چڑھ جائیں, اس سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اس کے بعد جو دوسرے عذاب ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, اور قیامت سے بڑا عذاب کیا ہوگا جب ہر چیز ہی مٹا دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کے ہم سچ پہ کارمند ہو سکیں, اور ہم خوش فہمیوں میں اور جو ہم بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں جن کی اہل نظر کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر, دنیا میں ہے فقط مرد حر کی آنکھ بینا. تو جو اہل شعور ہیں جنہیں ہر چیز کا ادراک ہے وہ ان بے معنی دعووں, ان بے معنی فتووں اور ان بے معنی نظریات سے متاثر ہونے والی ہیں, کیونکہ انہوں نے کائنات کا نظام تبدیل کرنا ہے. جیسے سرکار سسر نے چینج کر دیا ہے نظام, اسی طرح وہ دنیا کے لیے ایک چینجر کی حیثیت سے متعارف اللہ تعالیٰ ان کو پڑھاتا ہے کہ وہ دنیا کے نظام کو تبدیل کرنے والے ہوتے ہیں. ایسے ہی لوگ جیسے دین تو علامہ اقبال کے دور میں بھی بہت دیندار لوگ موجود تھے, مگر اقبال کا مقام کیوں بلند؟ کیونکہ اقبال کے پاکیزہ تھا, با کردار تھا, حکمت و دنائی تھی اس کے الفاظ میں, اور اقبال نے بھی امیزش نہیں کی, بلکہ وہی دین جو جیسا اللہ نے انسانیت کے لیے اتارا وہی اسی طرح بیان کر دی. یہی وجہ تھی کہ اقبال ایک طرف ایسے سپہ سالار نظر آتے ہیں جو مسلمان امت ہیں ان کی صفیں درست کر رہے ہیں, ان کو قربانیوں کے لیے ابھار رہے ہیں, ان میں عشق لا رہے ہیں اور ان میں قربانی کا جذبہ پیدا کر رہے ہیں. یہ ہے اقبال. اقبال امت مسلمہ کو ان کو کھویا ہوا مقام یاد دلا رہے ہیں تاکہ یہاں پہ شیطانیت کا راج نہ ہو. آج پاکستان ہم نے حاصل کیا کہ ایک مثالی تجربہ کا بنائیں گے بقول قائد اعظم محمد علی جناح. علامہ اقبال کے نظریات اور فقار کی روشنی میں ہم پاکستان کو آئیڈلائز کریں گے, اور ہم پوری دنیا کے مسلم ممالک کی بھی قیادت کریں گے, اور جہاں پہ غیر مسلم ہیں ہم ان کو بھی بتائیں گے کہ تم کس قدر راہ راست سے ہٹے ہوئے, اور حقیقت میں انسانیت کہاں پہ پروان چڑھتی ہے. تمہارے جو دعوے ہیں اہل نظر ہیں یورپ سے ناامید, ان امتوں کے باطن پاک نہیں, ان امتوں کے باطن پاک نہیں. دور حاضر نے مجھے دی ہے وہ آزادی کہ جو ظاہر میں تو آزادی باطن میں غلامی. تو ان کو حقیقت میں آزادی کیا ہے؟ اب آزادی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو حقوق اسلام نے دی ہیں کہ عورت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مرد کو دیکھا جائے تو پاکیزہ اور باکردار رہتے ہوئے, اور عورت کو حقوق دیے پردے کی صورت میں. ہر ایک کو اتنے ہی حقوق ملے ہیں کہ وہ ان حقوق کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آخرت کو ٹھیک کر لے اور اپنی مثالی زندگی گزار کے جائے, اور جہالت میں نہ رہے, اور پاک صاف رہتے ہوئے, بلند خیال بلند کردار رہتے ہوئے, بلند مقصدیت کے تحت زندگی گزارتے ہوئے اپنی آخرت تک کا انسان سانسوں کے ساتھ سفر طے کرے. یہ ہے اسلام کا نظریہ. مگر یہاں پہ کیا ہے, ہمارے ادھر کھا لیا, پی لیا, سو لیا, اور اپنے اسٹیٹس پہ وہ زمانہ جاہلیت کی طرف فخر کر لیا, اور لوگوں کو نیچا دکھا لیا اور تکبر کر لیا زمانہ جاہلیت کی طرح, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں. بڑے دیس یہ نہیں چلے گا.
یہ اگر ہوگا تو پھر تم بھی تباہ ہو رہے ہو اور جو تم سے متاثر ہے وہ بھی تباہ ہو رہے ہو. تو لہٰذا اسلام دیتا ہے درس مقصدیت کے تحت زندگی گزارنے کا، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کا. ہم نے آپ کا ہر آنے والا دن بہتر کر دیا. سرکار کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کا ہر آنے والا دن بہتر کر دیا. تو اسلام کہتا ہے کہ تم ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو تاکہ تم جہالت میں نہ رہو. علم کی اس قدر وہ بامقصد علم، یہ ظاہری علم نہیں ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والا علم، لوگوں کو مکار عیاری والا علم، ایسا علم نہیں ہے بلکہ حقیقت والا علم. تو اب ہم جب تک ہم اصل اسلام کے مقاصد سے کے مطابق اگر زندگی نہیں گزاریں گے تو ہم جانوروں کی طرح تو زندگی گزار لیں گے، مگر اس کی تباہیاں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے، ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے. اور ہم اگر اس سے رائٹ اختیار کریں گے تو یقیناً آج جو کہتے ہیں جو رب بخش دے گا ہمیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ادھر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہونا چاہیے دسترخواں اترتے ہیں آپ کے لیے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ لوگ تو جو ظالم ہو گئے ہیں چلو ان کے لیے بنو اسرائیل کے دسترخواں اتار دوں. کوئی نہیں اتر رہا آپ کے لیے دسترخواں. اسی طرح جتنے بھی لوگ ناحق قتل ہو رہے ہیں اللہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کر رہا. اسی طرح جتنے بھی کسی کی زندگی میں تباہیاں اگر آ رہی ہیں، کسی کے نظریات غلط ہو رہے ہیں، کوئی شیطانی کیا تو علاقار بن گیا ہے، جو بھی ہے، اور متکبرین ہیں. اب جتنے برے لوگ ہیں جیسے میں نے بتایا کہ شیطان ان کی وہیں آئی جا کر اللہ تو ان کو بھی ٹھیک نہیں دیتا کہ وہ ہدایت پہ آ جائے، کیونکہ انہوں نے مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ کے دین. پہلے اندرونی اسٹرکچر ہی ختم ہو گیا. ایک موبائل کا گاڑی کا اندرونی اسٹرکچر ہی ختم ہو جاتا ہے تو یہاں تو وہ ریپیئرنگ پہ جائے گی، اگر ریپیئرنگ کے قابل ہوگی نہیں تو وہ کباڑ خانے میں جاتی ہے. اسی طرح کباڑ بعض لوگ ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ ان دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ عذاب ان پہ اتار دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی جہنم میں پھینک دیتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے صوفیہ اعظام ہوتے ہیں، وہ بعض لوگوں کا علاج کر دیتے ہیں ذہنی اور جسمانی، اور ان کو ہدایت پہ لے آتے ہیں اور جو جتنے بھی نقص ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں. جو ذہنی طور پہ چیزیں غلط چل رہی ہوتی ہیں، دماغ میں غلط چل رہی ہوتی ہیں، ان کو استقامت کے دین پہ قائم رہنے کے لیے صوفیہ کی زندگی اتنی مثالی ہوتی ہے کہ لوگ ان سے سیکھتے ہیں کہ یہ تو بندہ اس کے پاس ظاہری ثواب بھی نہیں ہے اور پھر بھی یہ اللہ کے دین پہ کاربند ہے. اور یہ دیکھیں اس میں صرف تقویٰ ہے، اس میں صرف سچائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کو اتنی نعمتوں سے. ایک طرف وہ ہیں جو اپنی ظاہر بینی اختیار کرتے ہیں مگر ان کی زندگی میں کشش نہیں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں کشش رکھ دیتا ہے تاکہ لوگ اس سے متنفر نہ ہوں اور وہ اس کا نام کیا ہے، اس کی حکمت والی باتوں سے اپنے آپ کی اصلاح کرواتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہو جائیں اور شیطان کا شیطان کا نظام قائم نہ ہو. تو لہٰذا صوفیہ اعظام نے کسی جو کرامت کا ابھی کچھ لوگ صوفیہ کی کرامت کا انکار کر رہے تھے. میں نے کہا کسی نے کہا کہ وہ تو اب تو کیسے صوفیہ کی کرامات نہیں. میں نے کہا ابھی خواجہ صاحب گئے تھے تو اتنی کرامات کا ظہور ہوا اور کیسے پرتھوی راج چوہان کا دور ختم کیا. میں نے کہا لال شہباز قلندر نے قلعہ ہی الٹا کر دیا ان کا راجوں مہاراجوں کا جنہوں نے ٹکر لی. جو بھی صوفیہ سے ٹکرایا وہ پاش ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. بلکہ صوفیہ تو کسی کے حق میں بد دعا بھی نہیں کرتے اور اللہ کے عذاب ان پہ اتر جاتے ہیں جو صوفیہ سے مخالفت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرا دوست ہے، جو میرا بندہ ہے، اب اس کا میں ہاتھ پاؤں آنکھیں باندھ چکا ہوں. کیونکہ اس نے اپنی ذاتی خواہشات کا خاتمہ کر کے میرے رنگ میں رنگ گیا ہے اور یہ میرے مشن کو لے کے چل رہا ہے. تو لہٰذا یہ میرا نائب ہے، میرا ترجمان ہے. پھر اللہ تعالیٰ ایسوں پہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. تو بہت سارے ایک شخص آ گیا، ایک درویش کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، ایک عام سی مثال کہ ان کے پاس آ گیا حضرت یہ میرا شیشہ ٹوٹ گیا ہے تو مہربانی کریں یہ اس کو ٹھیک کر دیں. آپ نے فرمایا ٹوٹی ہوئی چیز کیسے ٹھیک ہوتی ہے؟ حالانکہ کانچ ایسی چیز ہے جس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. میں اس لیے یہ کسی ایک صوفی کی کرامت بتا رہا ہوں اور میرے ذہن میں نہیں ہوتا نا. تو آپ نے وہ شیشہ بالکل اسی طرح کر دیا جیسے وہ ٹوٹا تھا ہی نہیں، حالانکہ کانچ نہیں جوڑا جاتا. ٹوٹے ہوئے دل کی عرش اللہ کو ہرا کے رکھ دیا. تو اب دیکھا جائے تو پکیزہ و با کردار لوگ جب ہوتے ہیں جیسے صوفیہ اعظم پکیزہ ہوتے ہیں تو جب لوگ ان کو تکالیف دیتے ہیں تو چونکہ ان کی وہ بستیاں اللہ سے ہوتی ہیں تو وہ کسی کو اگرچہ بد دعائیں نہیں دے رہے ہوتے مگر اللہ تعالیٰ کے عذاب ان پہ نازل ہو جاتے ہیں جو صوفیہ سے ٹکراتے ہیں.
تو لہٰذا پرتھوی راج چوہان کا جیسے خاتمہ ہو گیا، رائے راجو شیخ ہندی بن گئے، یہ ان کی داتا صاحب کی فیوز و برکات ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ نوز باللہ استغفر اللہ اپنے کفر پہ اڑے رہتے، داتا صاحب نے ان کے قلب و نظر میں وہ حجابات گرا دیے اور ان کو تفریح ملتی، حالانکہ وہ پہلے جادوگر تھے، لوگوں پہ ظلم کرنے والے تھے، غیر اسلام مسلم تھے، اور کس طرح لوگوں کی زندگی میں زہر گھولا جا رہا تھا، اور کیسے، اور یہی داتا صاحب نجات ہند آ گئے، ایک ایسے نظریے کے سے ہے جو انسانی پہ مبنی تھا، جو اخلاق و کردار پہ مبنی تھا، جو پاکیزگی پہ مبنی تھا، جو جیتے تھے تو صرف اللہ کے کام کے لیے، تو مرتے بھی تھے وہ اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے، تو لوگ متاثر ہوتے تھے کہ ہمارے پاس عہدے ہیں، ہم بے حیثیت ہیں، مگر جو اسٹیم تو ملی ہے وہ تو ہمارے پاس کی بات نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو اب جو نسبتیں اللہ تعالیٰ بھی صوفیہ سے کرتا ہے تو پھر ایسے میں کس کی کیا جرت کہ وہ صوفیہ کی راستوں میں رکاوٹیں پیدا کر سکیں اور ان کو تباہ کر سکیں، کیونکہ صوفیہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو یاد دہانی کے لیے اس راستے پہ چڑھے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو یاد آئے، وہ دور یاد آنا شروع ہو جائے کہ سرکار کیا، جب وہ دور کہ سرکار جب جلوہ فروز تھے تب لوگوں کی کیسے زندگیاں بدلتی تھیں، کیسے لوگوں کے حالات تبدیل ہوتے تھے، اور کیسے بے دین بھی لگتا ہے بے غیر سر و سما کیسے دنیا فتح ہوتی ہے سرکار کی نسبت سے. صوفیہ ازام یہ یاد کرواتے ہیں کہ کیسے کامیابیاں اسباب ظاہری اسباب نہ ہونے کے باوجود اللہ کی مدد سے مل جاتی ہیں، مگر وہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کا اللہ سے ربط اس قدر مضبوط ہوگا. اور یہ صوفیہ تو اس وقت زبان ہی نہیں کھولتے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے نہیں ملنے شروع ہوتے. اور یہ ایک طرف دیکھا جائے تو اب لوگ جو کہتے ہیں کہ خالی ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، حدیث پڑھ لیتے ہیں یا سننا پڑھتے ہیں، مگر چونکہ اگر ان کی روح کی پرواز بلند نہیں ہو رہی اور برائیوں کے خلاف نفرت پیدا نہیں، ٹیسٹ کیس ہے. خلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم رزمیت کو بادل و دفلات ہے. مومن عام طور پہ بڑا نرم دل ہوگا، بڑا ہوگا، چڑیوں کی طرح نرم ہو گئے، مگر جو ہی غلط بات کوئی ہوگی تو مومن جلال میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ جلال بڑی نگاہ اپنے مومن پہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے اس کائنات کا نظام ٹھیک کرو، تم کس غفلت کا شکار ہو. مومن کو ہوش آتا ہوں اللہ پاک ٹھیک ہے میں ابھی اس کو ٹھیک کرتا ہوں. ایک اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے پتہ چلے گا اللہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے نا، آپ کو پتہ کیسے چلے گا. اللہ تعالیٰ جب آپ کے دل میں میش ڈالتے ہیں اپنی، اور آپ اپنے جذبات و آپ کے دلوں پہ احساس میں اللہ تعالیٰ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ آپ اپنے دل و دماغ میں بہت قریب محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو سکون ملتا ہے. جب آپ کوئی برائی ہو رہی تھی آپ کو نفرت ہوتی ہے اور نیکی کر کے آپ کو خوشی محسوس ہو رہی تھی، اس کا مطلب اللہ آپ کے پاس ہے. اور جب آپ نیکی بھی نہیں کر رہے، دکھاوے کی نیکی کر رہے ہیں، برائیوں میں ملوث ہیں، ذکر مجبوری کے تحت کر رہے ہیں، وہ جہنم جنہ چلے جائیں اور کام سا رشتانی کریں، تو اس کا مطلب ہے آپ فارغ ہیں. ابھی آپ کے پاس ایمان کی دولت اس طرح نہیں ہے جیسے بندے میں ہونی چاہیے. تو یہی چیز جو ہے صوفیہ اعظام کے احوال ہمیں ملتے ہیں کہ صوفیہ اعظام ظاہر بھی نہیں ہوتے بلکہ ان کی روحانی پروازیں، میں نے روحانی پروازوں کے بارے سے 13-14 ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ میں نے لکھی ہے، وہ پرانی پڑھی ہوئی ہیں. ان میں کیسے میں نے ایک چیز کو تفصیل کے ساتھ آگے پڑھیں گے ویڈیو میں بیان کیا ہے کہ کیسے شیطان انہیں ہائی جیک کرتا ہے اور کیسے صوفیہ اعظام سے شیطان پناہ جو ہے بھاگتے ہیں کہ یہ مرد مجاہد کی وجہ سے دنیا کا نظام تبدیل ہونے جا رہا ہے اور میری شیطانیت ختم ہو جائے گی. اس لیے وہ لوگوں کو جتنے بھی خواہش نفس کا لوگ شکار لوگ ہوتے ہیں ان کو جمع کرتا ہے، اور جتنے بھی باقیدار لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نیک لوگوں کے جمع کر دیتا ہے تاکہ اب حق و سچ کے مارکے میں اس کا نام کیا فتح جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کو مل جائے. مگر کبھی اس کا نام کیا ہے انبیاء کو ناکشی کر دیا گیا. تمام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے دیکھیں کہ وہ ادھر طریقہ مطالعہ کرتے ہیں تو کیسے ظلم و زیادتیاں کی گئیں، مگر راہ حق سے فرار اختیار نہیں کرنا. یہ ہے میراث مسلمانی سرمایہ شبیری کہ بے سر و سامان ہوتے ہوئے بھی تمام حسین رضی اللہ عنہ نے مقصدیت سے انحراف نہیں کیا، یزید کے لیے ہوئے پیکیجز کو قبول نہیں کیا. مشرکین بھی آپ کو سرکار سے ان کو پیکیجز دیتے تھے کہ آپ یہ ہماری باتیں مان لیں. اس طرح یزید بھی پیکیجز دے رہا تھا کہ وہ اس کا نام کیا آپ کو آفر کر رہا تھا کہ آپ میری جو ہے نا وہ تصدیق کر دیں کہ میں ہی امیر المومنین ہوں، آپ اس منصب کی طرف نہ سوچیں تو میں آپ کو نا اس کا نام کیا ہے پرسائز زندگی عطا فرما دوں گا. مگر حقیقت میں یزید کو شیطانیت کو چڑھانا چاہ رہا تھا، خدا کے احکامات کے خلاف جانا چاہ رہا تھا، اور جتنے بھی انبیاء ہیں اور خصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو وہ نظر انداز کرنا چاہتا تھا اور شیطانیت کا نظام قائم کرنا چاہتا تھا. تو
تو کیسے ممکن ہے کہ وہ میراث مسلمانی اور جو ایک مرد مومن کا شیوا ہوتا ہے کہ برائیوں سے نفرت کرنا، وہ تو آپ میں تھا کیونکہ آپ تو ایمان بہت زیادہ تھا، ایمان کی دولت، حکمت و دنائی بھی تھی، سرکار کی نسبتیں اور اتنی برگزیدہ شخصیت گھرانے میں پیدا ہونا، اور اس کے بعد اتنی برگزیدہ شخصیات نے آپ کی تربیت فرمائی، تو یزید ناکام ہو گیا کہ وہ آپ کو اپنے مقصدیت سے نہ ہٹا سکا، اور جو پیغام حق ہے اس پہ آپ ڈٹے رہے، اور آپ نے بتا دیا کہ اب دنیا والوں، اے مسلمانوں، وقت کے یزیدوں اور فرعونوں سے ہاتھ نہیں ملانا، چاہے جو مرضی ہو جائے، مگر افسوس آج کا مسلمان سچ نہیں بولتا، آج کا مسلمان اپنا دین ایمان بیچ کے کھا رہا ہے، اور بڑے بڑے دعوے، کبھی کسی نسبت سے، کبھی صاحب سے نسبت، کبھی رسول سے نسبت، اور کبھی اس کا نام کیا ہے اہل بیت سے نسبت، اور حقیقت یہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہو ہم ظالم کا راستہ نہیں روکتے، ہم حرام کھاتے ہیں اور عہدہ طاقت دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، مگر وہ آسانیاں تو پیدا ہوگی، مگر جو تمہارا اندرونی نظام تباہ ہو گیا، تم خدا کی بارگاہ سے دور ہو گئے، برائیوں سے نفرت کا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا، نظام ختم ہو گیا، بلکہ تم نے تو شیطانی کا لبادہ اوڑھ کے تم ایک نیستان کے روپ ڈال کے دنیا میں جذبہ ہو گئے، تو جو ایک برائیوں سے نفرت اور نفی کر کے خوشی محسوس کرنا وہ نظام ختم ہو گیا۔